علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ تحریک عدم اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، کیا ووٹنگ ہونے دی جائے گی؟ اور دوسرا، پنجاب میں کیا ہوگا؟ پرویز الہی جیتیں گے یا حمزہ شہباز؟ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کا قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے۔ غداری کے مقدمات کے ذریعے کیا تحریک عدم اعتماد کو روکا جا سکتا ہے؟ مجموعی طور پر ملک کی سیاسی صورتحال اور امن و امان کے حوالے سے صورتحال کیا رہے گی؟ اور پھر خاموش سپاہی، دو بڑے خاموش سپاہی جو اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اور جن کے آسرے، جن کی ڈھارس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ آگے بڑھ پائی۔ گو کہ اپوزیشن نے اپنا بندوبست باقی بھی کر رکھا تھا، لیکن ایک بہت بڑی سپورٹ، خاموش سپورٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملی، اور وہ خاموش سپورٹ آگے بڑھ کر وہ عملی مدد میں جو ہے وہ اس کا حصہ اپنا انہوں نے ڈالا ان دو خاموش سپاہیوں نے۔ ان کا ذکر ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد پر کچھ دیر میں، ابھی آپ جب یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو اس کی کچھ دیر میں کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، اسمبلی میں گہما گہمی شروع ہو جائے گی، لوگ آنا جانا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہوگا اپوزیشن کا اجلاس، متحدہ اپوزیشن کا اجلاس، اور اس اجلاس میں اپوزیشن اپنی پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے، آپ نے جتنے بھی اتحادی ہیں اپوزیشن کے، اور پھر منحرف ارکان، ان کا بندوبست کس طرح کریں گے، ان کو کیسے رکھیں گے، کیونکہ 172 جو ہے وہ اپوزیشن نے شو کرنے ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہوگا۔ اور باقی 172 سے زیادہ جو ارکان ہوں گے، ظاہر اتحادی ملا کر ان کا حساب کتاب 180 پلس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی این ٹائم پہ کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے بندوبست کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے 10 بجے اپوزیشن کا اجلاس ہوگا شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں، اپوزیشن کے چیمبر میں۔ آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا اسد محمود، اختر جان مینگل صاحب، محسن داوڑ، اور پھر دوسرے جو اتحادی ہیں مسلم لیگ کا متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی صاحب، امین الحق صاحب، وہ سارے شریک ہوں گے، اور پھر اسٹریٹجی کو فائنلائز کیا جائے گا، حتمی شکل دی جائے گی، کیونکہ اپوزیشن کو عمران خان صاحب کی نیت پر شک ہے، جو کل رات تک کہہ رہے تھے کہ جی میں جیت رہا ہوں۔ کل بلکہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس سے بھی دلچسپ خبریں آئیں۔ اس میں عمران خان صاحب کے 15 ارکان غائب تھے، 140 ارکان شامل وہاں پر شریک ہوئے تھے، لیکن یہ 140 کے 140 عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک کام یہ کیا، ذرا عقل مندی کا کام کیا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایبسٹین کریں گے۔ ایبسٹین کرنے کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ جی کون سے عمران خان کے ساتھ ہیں، کون سے نہیں ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ کم از کم آئیز اور نوز کا جب ہوگا، ہاں والے اور نہ والے جب ہوگا، تحریک عدم اعتماد کی تحریک اگر پیش کرنے دی جاتی ہے، اگر حکومت کوئی بہت بڑا بوال کھڑا نہیں کرتی، دھینگا مشتی نہیں کرتی، جس کا امکان ہے، جس کی وجہ سے میں نے گزارش کی کہ کیا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کچھ اور چاہ رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں۔ تو جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو اس میں کہا جائے گا کہ جی نہ والے کھڑے ہو جائیں، تو نہ والے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا ہاں والے کھڑے ہو جائیں، تو ہاں والے کھڑے ہو جائیں گے، پھر گنتی ہوگی کہ نہ والے زیادہ ہیں، ہاں والے زیادہ ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے تھوڑا سا بہت دیر کی یہ والا، اس نے اپنا کوئی کیا ہوتا ہے صائب فیصلہ کرنے میں، کوئی دانشمندانہ فیصلہ کرنے میں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایبسٹینڈ نہیں کریں گے، ہم ایوان میں جائیں گے۔ تو جب ایوان میں جائیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ عمران خان، جن کو اپوزیشن کو جن کی ضرورت نہیں ہے، وہ نو کے لیے جا کر کھڑے ہو جائیں گے ابھی، اور اس کے بعد پھر کل جب مزید اپوزیشن کو ضرورت پڑے گی، وہ ہوگی جو مواخذہ ہوگا صدر صاحب کا، تو صدر کے مواخذے کے لیے اپوزیشن کو مزید ضرورت پڑے گی، تو وہاں سے ٹوٹ کر چلے جائیں گے۔ تو کل عمران خان صاحب اس طرح پارٹی کے اندر، وہ جو صرف چند لوگ ان کے ساتھ بچے ہیں، جو میری انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن بظاہر ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں۔ وفاقی کابینہ مور دین 70% عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اور جو ہیں وہ مجبوری میں ہیں۔ مزیدار بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک وفاقی وزیر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اپوزیشن پر، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب، نواز شریف، مریم نواز، بہت زیادہ، اور خاص طور پر مولانا صاحب کے متعلق وہ ایسا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ مطلب وہ زندگی بھر مولانا صاحب ان کو سامنے
شاید دیکھنا بھی پسند نہ کریں. ان کے ایک دوست ہیں صحافی، مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اس دوست وزیر سے فون پر بات کر رہے ہیں. وہ اینکر ہیں بہت بڑے اور مولانا صاحب کے بہت قریب ہیں. وہ اپنے صحافی دوست سے بات کر رہے ہیں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور اچانک انہوں نے کہا کہ جی یہ لے مولانا صاحب سے بات کر لیں. تو مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کون ہے، تو انہوں نے نام بتایا، جی فلاں وزیر صاحب ہے، فلاں وزیر صاحب. مولانا صاحب نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ، نہ کروائیں میری بات. تو انہوں نے کہا نہیں بات کر لیں، اچھا ہوتا ہے بات کر لیں. تو انہوں نے مولانا صاحب کو پتہ ہے کیا کہا، وزیر صاحب نے ہیلو ہائے کرنے کے بعد، سلام دعا لینے کے بعد، حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں، اس لیے مجھے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ کرتا ہوں. آپ کا میرے دل میں بہت احترام ہے، کیونکہ وہ وزیر صاحب ان کے متعلق وہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں اپنے دوستوں کے ذریعے واپسی کے راستے بھی بنا رہا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اب آج بھی ساتھ ہیں، آج بھی وہ عمران خان صاحب کے فرنٹ لائن فائٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. لیکن ادھر اپوزیشن کی طرف انہوں نے سر طرف اپنے کیا ہوتا ہے گڈ بکس بنانے کی، نرم گوشہ بنانے کی کوشش کر رکھی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس طرح کے وفاقی وزیر بھی نہیں ہیں. تو بات کہ 140 لوگ کل رات کو عشائیے میں عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس میں آئے، لیکن وہ 140 عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کرتا رہتا ہوں اکثر، اور وہ ہے پنجاب کے 67 MNAs کی، جن میں سے 56 وہ ہیں جو میں کہتا رہتا تھا کہ ٹوٹیں گے. تو ان میں سے اکثریت ٹوٹی ہے اور باقی بھی خاموشی کے ساتھ ٹوٹ چکے ہیں. جب اپوزیشن کو ضرورت پڑے گی تو اپوزیشن ان کو کہہ دے گی کہ آ جائیں، کیونکہ وہ اپوزیشن تب حکومت ہو چکی ہوگی. آج اعداد و شمار کے مطابق تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہے. جب وزیر اعظم کے عشائیے میں 140 ارکان شریک ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو حکومت برقرار رکھنے کے لیے چاہیے 172، تو پھر حکومت تو کل رات کے عشائیے میں گر چکی تھی. حکومت تو چند دن پہلے جو اپوزیشن اپنے لوگ شو کرتی رہی ہے 200 کے قریب، تو اس وقت ہی گر چکی ہوئی تھی. تو بہرحال اب بات اس عشائیے میں وزیر اعظم عمران خان، اس کے بعد میں آتا ہوں آج کی صورتحال پر. عشائیے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے آپ مجھے خدا حافظ کہنے آئے ہوں، الوداع کہنے آئے ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، دل سے انہوں نے کہا اندر سے کہ ہاں ہم آپ کو الوداعی کہنے آئے ہیں. حالت جو ہے پتلی حالت ہو گئی ہے نا، خراب ہو گئے عمران خان صاحب کے معاملات، حالات. میں نے ویسے پہلے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں نے ایک MNA جو میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت بے تکلفی ہے، اس کو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو مروا دیا ان کے صلاح کاروں نے، ان کے مشیروں نے، اور باہر سے آنے والے معاونین نے، جنہوں نے یوں جانا ہے، یوں نکلنا ہے. ابھی آپ صرف دیکھیں کہ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب ECL پہ نام ڈال دیں گے. مسئلہ یہ ہے، رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے مارک کیے ہوئے لوگ کہ کس کس کو باہر نہیں جانے دینا. میں رانا ثناءاللہ صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، بزدار صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے الوداع کہنے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہاریں گے، مگر آپ کا کپتان ماہر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر جائے. اب یہ کوئی پتہ نہیں کیا کر جائے سرپرائز کل رات سے پرسوں رات سے میں دیکھ رہا ہوں جی عمران خان صاحب کے جو حامی ٹرولز، کچھ صحافی، وہ کیا ایک ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک ہی کاپی پیسٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. بڑی خبر آنے والی ہے، بڑی خبر آنے والی ہے. بھئی بڑی خبر کہاں سے آئے گی؟ مجھ جیسے صحافی کو جس نے ساری زندگی رپورٹنگ کی ہو، جب وہ حساب کتاب لگاتا ہے، جوڑ توڑ کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ نہیں. مجھے فون آ رہے تھے دوستوں کے کہ جی کیا کون سی بڑی خبر؟ میں نے کہا جی کوئی بڑی خبر نہیں ہے، بڑی خبر تو استعفے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو یہ بڑی خبر کے ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے استعفیٰ بڑی خبر نہیں، بڑا صدمہ ہوگا. عمران خان صاحب کا استعفیٰ پھر ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا. تو وہ یہ بڑی خبر صرف مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں میں، مائنڈ گیم کا ماسٹر ہیں. وہ کیا تھا گوگو شکتی کپور، گوٹیاں آنکھیں نکال کے گوٹیاں کھیلوں گا، یہی ہو رہا ہے. غداری کے مقدمات بناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی یہاں پر مائنڈ گیم کے ماسٹر جو ہے وہ اس طرح کی گیمیں کر رہے ہیں، اور پاؤں کے نیچے سے اقتدار کا قالین کھینچ دیا گیا. 140 ارکان، اور اس میں پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے کپتان ماہر ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر جائیں. اب کپتان صاحب کو خود بھی نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا کل، یعنی آج. کل کہہ رہے تھے نا رات کو کہ جی کوئی پتہ نہیں کل میں کیا کر جاؤں. تو کیا کریں گے جی آپ؟ زیادہ سے زیادہ دھینگا مشتی کروائیں گے، اور کیا کریں گے. ایک تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ارکان کو دلاسا دے رہے تھے کہ جی کل کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. اب اس میں جو پوزیشن ہے، میں نے بتائی، گزارش کی کہ اپوزیشن نے تو اپنا حساب کتاب پورا کر لیا. اپوزیشن صبح کو پہنچے گی ووٹنگ کے لیے، قومی اسمبلی کا ایوان جب لگے گا وہاں پر، تو اس وقت اصل پلاننگ ہے عمران خان صاحب کی، وہ جو کیا پتہ میں کیا کر جاؤں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ ہے
اپنے فیصل ووڈا صاحب جھوٹ بولنے کی وجہ سے نااہل ہوئے. میں نہیں کہہ رہا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے نااہل ہوئے اس سے, الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ڈی سیٹ ہوئے. استعفیٰ دیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو مستند جھوٹے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں جرنلسٹ ہوں, میں تو عدالت کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ ٹویٹ ہے ان کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا ٹویٹ ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی سرپرائز سرپرائز سرپرائز, کل اور کل کے بعد پاکستان اور ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے وہ ہوگا جو کسی نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا. بس تھوڑا انتظار اور. اب کیا ہوگا؟ سوال کیا ہوگا؟ شیخ رشید صاحب کے بقول کے استعفے, سارے کے سارے استعفے دے دیں, تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی, اپوزیشن حکومت نہیں بنا سکے گی, آدھے سے زیادہ ایوان, جو آدھے سے زیادہ تو نہیں لیکن 40% یا اس سے کم 30% ایوان نہیں ہوگا, پنجاب کی اسمبلی بھی نہیں ہوگی, خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے پھر یہ لوڑا لنگڑا سسٹم ہوگا, تو اپوزیشن کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں انتخابات میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آؤں گا. کل والے شاہی میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے دیکھا یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, خیبر پختونخوا میں کس طرح ہم نے دوسرے مرحلے میں کامیابی لی ہے. اب کوئی بھی ضمنی انتخابات ہوگا, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. تو کیا عمران خان صاحب یہ تو نہیں سوچ رہے کہ صبح صبح اسمبلی لگنے سے پہلے سارے ارکان چلے جائیں, جا کر استعفیٰ دے دیں سارے ارکان؟ تو اس صورت میں بھی اپوزیشن تو حکومت بنا لے گی. اگر پی ٹی آئی کے 140 ارکان استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو دوسری طرف تو 200 بیٹھے ہیں نا, اس حکومت تو بن جانی ہے. ہاں پھر 140 ارکان اگر استعفے کا مرحلہ آئے گا تو 35-40 سے زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسپیکر کے کمرے میں نہیں جائیں گے, یہ بھی طے ہے. لیکن اگر 140 بھی دیتے ہیں تو حکومت تو اپوزیشن کی بن گئی نا. حکومت تو 172 میں بنتی ہے, تو اپوزیشن کے پاس تو 172 پورے ہیں, تو حکومت بن جائے گی. تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے, اشارہ دے رہے تھے, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صبح ایوان میں جانے کے بجائے سیدھا اسپیکر کے چیمبر میں جائیں اور قطار لگا کر ریزائن کر دیں کہ یہ ریزائن یہ ریزائن یہ ریزائن. وزیر اعظم صاحب کو تو خود تو صدر کو ریزائن بھیجیں گے اپنا بطور وزیر اعظم, اور باقی ریزائن جو بطور ایم این اے وہ ریزائنس تو جائیں گے اسپیکر کو, قومی اسمبلی کو. اب یہ تو ہے مرکز میں, وہاں پر اسمبلی کے سامنے ڈی چوک پر, پارلیمنٹ کے سامنے اور ریڈ زون میں, وہاں پر تو پرسوں رات کو دھینگا مشتی کرنے کی کوشش کی تھی, آواز دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی باہر نکلیں آئیں. تو اس میں تو پھر وہاں جب کنٹینر لگانے والے پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مداخلت کی, تو ان کو کہا گیا کہ نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, ہم خود انتظامیہ ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ سسٹم آٹو پہ لگ گیا. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم نہیں چل رہا, اب بیوروکریسی بائی دا بک چل رہی ہے, اب ادارے بائی دا بک چل رہے ہیں, جو کتاب کہہ رہی ہے وہ کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اب ایک دن کے مہمان ہیں. تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کا آرڈر نہیں مان رہے. تو عمران خان صاحب آج جو کرنا ہے اسمبلی کے اندر کریں گے, استعفے دیتے ہیں یا دھینگا مشتی کرتے ہیں, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود نظر نہیں آ رہا کہ ان کو حکومت بچے. ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا عمران خان صاحب نے کال دی تھی کل, اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے, لیکن عمران خان صاحب نے بابرکت مہینے کے پہلے دن روزہ داروں کو کال دی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی برکتیں نہیں آئیں. رمضان کی تو آئیں گی, لیکن میں سیاسی برکتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ہر ایمان والے کو آنی چاہیے. میں عمران خان نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ جی اپوزیشن والے شرک کرتے ہیں تو عمران خان صاحب پر کوئی ایسی بات کروں, میرا تو یہ مطلب اس طرح کا کوئی وہ بہرحال. تو اب احتجاج کی کال دی تھی پوری قوم کو نکلنے کی, وہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا کہ, تو کوئی نہیں نکلا تھا کل رات کو کوئی نہیں نکلا. آج تو روزے ہیں, روزہ ہے پہلا, تو آج کون لوگ نکلیں گے عمران خان صاحب کے لیے. لہٰذا قوم نے تو عمران خان صاحب کو دے دیا جواب. اب اندر جو کرنا ہے, جو کھلاڑا ڈالنا ہے, جو رائتا پھیلانا ہے, جو مچھی منڈی بنانا ہے, جو اکھڑا بنانا ہے ایوان کو, وہ قومی اسمبلی میں ہوگا. لیکن وہاں پر ایک حد ہوگی, کیونکہ ادارے جیسے میں نے کہا نا آٹو پہ لگ چکے ہوئے ہیں, آٹو پائلٹ پہ. تو اداروں میں اسپیکر کا ادارہ بھی ہے, تو اسپیکر صاحب کتنا وہ کروا سکیں گے, روند دھاندلی ڈروڈ کتنی کروا سکیں گے. تو ایک تو مرکز میں یہ صورتحال ہوگی. دوسرا پنجاب میں, پنجاب کی صورتحال بھی بہت واضح ہو چکی ہوئی ہے. پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے مس کیلکولیشن کی, حساب کتاب صحیح نہیں سمجھ پائے. حرص بہت بری چیز ہوتا ہے. پرویز الہی سے بڑا سیاستدان, پاکستان کے ٹاپ سیاستدانوں میں, حساب کتاب جوڑ توڑ 5-7 سیٹوں سے 10 سیٹوں سے وہ بنے اسپیکر. مرکز میں اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا, 2 وزارتیں مرکز میں رکھیں, اور عمران خان صاحب کو جب چاہتے تھے گھٹنوں کے بل گرا کے عمران خان صاحب یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے, چوہے صاحب
سرکار کا اقبال بلند ہو، ناراضگی تو نہیں ہے. اس طرح عمران خان صاحب جو کسی کے سامنے نہیں جھکتے، امریکہ کے سامنے بھی نہیں جھکتے، لیکن پرویز الہی کے قدموں میں وزارت اعلیٰ رکھ دی کہ جی عثمان بزدار کتنا پیارے تھے عمران خان صاحب کو، کتنے پیارے تھے. شاید ان کے صاحبزادے جو ہیں جو باہر بیٹھے ہیں سلمان اور قاسم، شاید وہ بھی اتنے پیارے نہ ہوں جتنی تعریفیں کرتے تھے. عثمان بزدار، میرا عثمان بزدار، میرا عثمان بزدار. تو عثمان بزدار کو چودھری پرویز الہی کے قدموں میں رکھ دیا. استعفیٰ دو، چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے کرو. چودھری پرویز الہی صاحب نے جس دن کہا اس دن الیکشن کال کر لی. آج تو وہ وہاں پہ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہاں پر بن یہ رہا ہے کہ وہاں پر حکومت چلی گئی ہے اقلیت میں اور متحدہ اپوزیشن چلی گئی ہے اکثریت میں. ابھی تک جو اعداد و شمار ووٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا، وہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، جو میری معلومات ہیں ابھی، کیونکہ ابھی سیاست ہے نا، ایک منٹ میں صورتحال بدل جاتی ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 190 سے زیادہ ارکان ہو چکے ہوئے ہیں. 186 ارکان چاہیے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے، اور حکومت چلی گئی ہے یعنی جو ابھی حکومت تو ہے نہیں پنجاب میں نا، تو پنجاب تو نیوٹرل ہو گیا. مرکز میں تو حکومت ہے، وہاں پر تحریک عدم اعتماد ہے، پنجاب میں نیوٹرل ہے، کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں ہے. میں اپوزیشن ویسے کہہ رہا ہوں جو پہلے اپوزیشن تھی، یعنی مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی اور جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ پیپلز پارٹی، وہ چلے گئے 190 میں، اور پی ٹی آئی 177 میں کھڑی ہو گئی. پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی. پی ٹی آئی کے اپنے 183 ارکان تھے، تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. 177 ابھی رہنا نہیں ہے، جب ووٹنگ ہوگی تو ان کا نمبر بہت کم ہو جائے گا. تو یہ صورتحال بنی ہے عمران خان صاحب کی پنجاب میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اسرٹینمنٹ ہونی ہے، یہاں پر قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے. تو قائد ایوان اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی خود ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب کریں گے پریزائڈ. تو پرویز الہی صاحب تو نہیں چاہیں گے کوئی گراؤنڈ خراب ہو، اور ان کے پاس جو امکان تھوڑے بہت بچے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے وہ بھی ختم ہو جائیں، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے. اب تحریک عدم اعتماد، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو فرمائش تھی، خواہش تھی، یہ تھی بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کی، اور یہ انہوں نے 2019 سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو بیسیکلی تو کریڈٹ ان کی طرف ہے. مسلم لیگ نون کے دوست بھی مانتے ہیں کہ جی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. جتنا بھی جکڑ بندی ہے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کے راستے بند کرنا، عمران خان صاحب کے تصادم، جو صورتحال ہے وہ ساری کی ساری کی ہے. میں نے رانا ثناءاللہ کی بات کرنی ہے، میں نے نوٹس میں دیکھا ہے، بھول گیا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ارادے کیا ہے، وہ کروں گا آخر میں. وہ عمران خان صاحب کو کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو کریڈٹ دیتے ہیں سارے، لیکن اس میں عمران خان کی پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ توڑے. مارچ 2021 میں سینٹ کے انتخابات کے دوران وہ ارکان آصف زرداری صاحب نے توڑے، گیلانی صاحب نے توڑے، بلاول بھٹو نے توڑے، وہی ارکان ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان کے منحرف ارکان کافی تھے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پھر آگے کچھ کمپلیکیشنز آنی تھی، کوئی قانونی مسائل کھڑے ہونے تھے. تو اس کے لیے پیچھے جو سپورٹ دی جن خاموش سپاہیوں نے، وہ تھے عمران خان کے دوست جہانگیر ترین اور علیم خان. انہوں نے عمران خان سے بے وفائی نہیں کی، عمران خان نے ان سے غداری کی. غداری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں جان بوجھ کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ غداری، وہ آرٹیکل 6 والی غداری نہیں، دوستوں والی، یار غدار نکلا، یار میرا غدار نکلا والا. ترین صاحب نے کہا یار میرا غدار نکلا، علیم خان نے کہا یار میرا غدار نکلا. سارا کئی سالوں تک ان کے خرچے اٹھائے، ان کا گھر چلایا، ان کے لیے جہاز چلائے، ان کے لیے لوگوں کو بھر بھر کر لے آئے، ان کے لیے جلسے کیے، آرام سکون تباہ کر دیا. 24 گھنٹے اے سی یو میں رہنے والے حبس کے موسم میں جلسے کر رہے ہوتے تھے، حبس کے موسم میں، وہ بھی دھان کی فصل والے علاقوں میں. میں گیا ہوں ان کے ساتھ. میں نے عمران خان صاحب کی جو اگست کا الیکشن تھا اپنا 2018 کا، لیکن 2011 سے لے کر آنورڈز 2018 تک کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن علیم خان، جہانگیر ترین سکون سے بیٹھے ہوں. بلکہ 2011 والا جلسہ جس میں عمران خان صاحب آسمان پہ چلے گئے تھے، جس کے بعد پھر جہانگیر ترین بھی شامل ہوئے، شاہ محمود قریشی بھی شامل ہوئے، وہ والا جلسہ، مینار پاکستان والا جلسہ، وہ علیم خان کے پیسے سے ہوا تھا، علیم خان کے پیسے سے. تو وہ والا علیم خان، جہانگیر ترین جب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے ڈسے گئے، کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی کے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا ذاتی زندگی کا ریکارڈ اٹھا لیں، کرکٹ کی زندگی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ صرف عمران خان کے ہیں. اور اس بار تو عمران خان کے بھی نہیں ہوئے، اس بار اقتدار کے ہوئے، اور اقتدار بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، اور آج سامنے آ جائے گا سارا کچھ. تو جہانگیر ترین اور علیم خان، انہوں نے
اپوزیشن کو وہ مدد فراہم کی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پورا حساب کتاب بنا کر اپوزیشن کو دے دیا. مرکز میں تو اپوزیشن کا کام ٹھیک تھا, مرکز میں اپوزیشن جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ, وہ جو میں نے گزارش کی نا کمپلیکیشنز, مرکز میں تو اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن بڑے کمفرٹیبلی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتی تھی, لیکن اتحادیوں کو کھینچ کر لانے میں اس گروپ کا کردار تھا. وہ یوں کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف جب اتحادیوں سے مذاکرات کرتے تھے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے, تو بتاتے تھے کہ جی ہمارا نمبر پورا ہے, آپ نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس جہانگیر ترین گروپ ہے, علیم خان گروپ ہے, ہمارے ووٹ پورے ہیں بھائی, مرکز میں بھی پنجاب میں بھی. آپ نے آنا ہے بسم اللہ, نہیں آنا بسم اللہ, آپ کی سہولت ہے, کل کے اقتدار میں, کل کی حکومت میں آپ کو ہم کر لیں گے, ایڈجسٹ کر لیں گے, اچھی پوزیشن سے آپ کو دے دیں گے. تو اس گروپ نے یہ کام کیا. پھر عمران خان صاحب کے خلاف جہانگیر ترین گروپ اور مرکز میں جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان کے تو مرکز میں اتنے ارکان نہیں ہیں, ان اور پی ٹی آئی کے دیگر منحرف ارکان کو نکال کے بھی اپوزیشن کے پاس 180 کے قریب لوگ تھے ہیں. انہوں نے, لیکن یہ لوگوں نے اتحادیوں کو بھی مجبور کیا, ان کی انہوں نے اسٹرینتھن کیا, مضبوط کیا اپوزیشن کو. اتحادی مجبور ہوئے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر ادھر آنے میں. پنجاب میں بھی یہی ہوا. پنجاب میں تو ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن جیتے. تو پنجاب میں 190 کے قریب اگر ارکان اپوزیشن کو یعنی حمزہ شہباز کو سپورٹ مل رہی ہے تو وہ ان دونوں کی وجہ سے. تو یہ خاموش سپاہی ہیں جنہوں نے طے کر رکھا تھا. میرے پرانے ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں, ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے کہا تھا کہ جب اپوزیشن سنجیدہ حملہ کرے گی عمران خان پر تو یہ لوگ عمران خان کو گرانے کے لیے دھکا دیں گے. جہاں یہ اپوزیشن کم پڑے گی وہاں یہ لوگ حاضر ہو جائیں گے, کہیں گے کہ ہم میں نا دھکا دیں, ہم آپ کے ساتھ زور لگواتے ہیں. تو یہ زور لگوایا. یہ خاموش سپاہی ہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں. جتنا آصف زرداری کا کردار ہے, جتنا مسلم لیگ نون کا کردار ہے, جتنا پیپلز پارٹی کا کردار ہے, اتنا جہانگیر ترین اور علیم خان کا کردار ہے. تاریخی آج کا دن ہوگا ظاہر ہے, تو ان کا نام بھی اس تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ لوگ بھی کہ عمران خان صاحب کے محسن تھے اور عمران خان صاحب نے محسن کشی کی, اور انہوں نے جہاں سے اٹھایا تھا عمران خان صاحب کو, یعنی سڑک سے, سڑکوں پر ہی پھر رہے تھے نا عمران خان صاحب, مارے پھر رہے ہوتے تھے. ایک گاڑی, عمر سرفراز چیمہ اور پھر چند لوگ, اس سے زیادہ کی پارٹی بڑی نہیں تھی عمران خان صاحب کی. تو انہوں نے ان کو پارٹی بنا کر دی اور عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا. تو یہ بہرحال نظر آ رہا ہے کہ یہ آج اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا. تو یہ خاموش سپاہی. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کچھ بات ہوئی تھی ان سے, کسی دوستوں کی, پوچھا تھا رانا صاحب سے سوال کہ کیا کریں گے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو عمران خان صاحب کو کہاں بھیجیں گے, بزدار صاحب کو کہاں. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ جہاں مجھے رکھا تھا وہاں ان کو رکھوں گا. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا تھا نا پریس کانفرنس میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیطان, بنی گالہ کا شیطان بند ہو جائے گا, ہم سحری نئے پاکستان میں کریں گے اور افطاری پرانے پاکستان میں کریں گے, اور بنی گالہ کا شیطان آج سے بند ہو جائے گا. اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مجبور کیا ہے سب کو اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر. تو بلاول نے یہ بھی کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ آ رہے ہیں, تو یعنی ڈرایا تھا عمران خان صاحب کو. تو وہ ڈرا اس لیے رہے تھے کہ رانا ثناءاللہ پارٹی کی میٹنگوں میں, اتحادی کی میٹنگ اجلاسوں میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا بھائی, مجھے انہوں نے پنجرے میں بند کیا تھا یونین کے جھوٹے مقدمے میں نے وہیں ان کو پنجرے میں بند کرنا ہے, وہیں ان کو انڈے نما پنجرا, وہیں ان کو انڈے میں رکھنا ہے, انڈے والے سیل میں رکھنا ہے, وہیں وہ 6x6 کی کھولی میں رکھنا ہے ان کو. تو عمران خان صاحب کے لیے اقتدار ان کا بچ جائے تو پھر اپوزیشن کی خیر نہیں ہے. اگر اقتدار جاتا ہے, آج تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا, اگر عمران خان صاحب کا اقتدار جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب تو تپے بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب لندن میں تپے بیٹھے ہیں, مریم نواز صاحبہ انتظار میں ہے بنی اپنا رائیونڈ میں کہ کب کچھ ہوتا ہے اور کب میں بنی گالہ کی دیواریں گراتی ہوں. مریم نواز صاحبہ کا ارادہ ہے کہ بنی گالہ کو زمین بوس کر دیا جائے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ رائیونڈ گرا دیا جائے. ابھی بھی کل کا آج ہی غداری کے مقدمات درج ہوں. تو بہرحال آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے. آج دوسری بار کسی وزیر اعظم کے خلاف, بلکہ تیسری بار 57 میں بھی ہوئی تھی, لیکن میں 73 کے آئین کے بعد کی بات کر رہا ہوں, دوسری بار کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. اگر ووٹنگ ہونے دی گئی تو پھر عمران خان صاحب آج سے سابق وزیر اعظم ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.